قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے ثمرات میں سے بجز بھوکا رہنے کے کچھ نہیں ملتا، اور مزید فرمایا بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو ان کی شب بیداری کا صلہ سوائے جگراتے اور مشقت کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کریم ایسی حالت اور کیفیت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ علماء کرام کی اس حدیث کی شرح میں چند اقوال ہیں۔ اول یہ کہ اس سے وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر حرام مال سے افطار کرتا ہے، جتنا ثواب روزہ کا اس کو ملتا ہے اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ملتا ہے، تو لہٰذا دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کی سوا اس کے حصے میں کچھ نہیں آیا۔ دوسرا وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت، چغلی، بہتان میں مبتلا رہتا ہے، جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ روزہ کے اندر گناہوں سے پرہیز نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بڑے جامع اور باکمال ہوتے ہیں، ان میں یہ سب صورتیں داخل اور شامل ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اسی طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحاً تھوڑی سی غیبت کی یا کوئی اور حماقت کر لی تو وہ سارا جاگنا بیکار ہو گیا۔ مثلا صبح کی نماز ہی قضا کر لی یا وقت گزرنے کے بعد پڑھی، یا جگراتا محض ریاکاری اور شہرت کے لیے کیا، تو پھر سب کیا کرایا بیکار اور بائیگان چلا گیا۔ اور دوسرا ارشاد گرامی ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک کہ وہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑ نہ ڈالے۔ ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آدمی ڈھال سے کوئی حفاظت کرتا ہے جنگ کے دوران۔ اب یہ معنی اور مطالب تو یہاں مفقود ہیں، عجیب ہیں، تو ان لوگوں کے لیے تھے جن کا اس کام سے سروکار رہتا تھا، واسطہ رہتا تھا۔ جنگ کے دوران ڈھال ایسی چیز ہے جس کے سہارے سے آدمی تیر، تلوار، خنجر کے ضرب سے اپنے کو بچاتا اور محفوظ رکھتا تھا۔ اسی طرح روزہ بھی اپنے دشمن یعنی شیطان سے بندے کی حفاظت کرنے کے لیے ڈھال ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ روزہ حفاظت ہے اللہ کے عذاب سے، اور دوسری روایت میں ہے روزہ جہنم سے حفاظت ہے۔ ایک اور روایت میں وارد ہوا ہے، کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کس چیز سے پھٹ جاتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے روزہ پھٹ جاتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں روایتوں میں اور اسی طرح اور بھی متعدد روایات میں روزہ میں اس قسم کے امور سے بچنے کی تاکید آئی ہے، اور روزہ کا گویا ضائع کر دینا قرار دیا ہے۔ ہمارے اس زمانہ میں روزہ کے کاٹنے کے لیے مشغلہ اس کو قرار دیا جاتا ہے کہ واہی تباہی بکا جائے، اور طرح طرح کی لوگوں کی باتیں اور غیبت اور جھوٹ اور چغلی اور مسخرہ پن، ایسی طرح طرح کی باتوں میں مصروف ہو کر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ٹائم پاس کر رہا ہوں، حالانکہ وہ ٹائم فیل ہو رہا ہے، ضائع ہو رہا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے،
بعض علماء کے نزدیک جھوٹ اور غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں ان حضرات کے نزدیک ایسے ہیں جیسے کہ کھانا پینا وغیرہ سب روزہ کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ جمہور کے نزدیک اگرچہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں مگر روزہ کے برکات اور ثمرات تو جاتے ہی رہتے ہیں، اس سے کسی کو انکار نہیں ہے۔ مشائخ نے روزے کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں۔ روزہ کے آداب میں 6 امور تحریر فرمائے ہیں کہ روزہ دار کو ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی چیز ہے نظر کی حفاظت، نگاہ کی حفاظت، کہ کسی بے محل جگہ پر نظر نہ پڑے، حتیٰ کہ بیوی پر، اپنی بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہ پڑے۔ ویسے تو بیوی پر نظر پڑنا منع نہیں ہے، روزے کی حالت میں بیوی پر بھی شہوت کی نظر نہ پڑے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں روزہ رکھ کر جو جان بوجھ کر شہوت کی خاطر جان تاک کرتے ہیں ان کے روزے کی کیا حالت اور کیفیت ہو۔ اللہ کریم اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یہ تیر جس جگہ لگتا ہے اس کو کاٹ اور پھاڑ دیتا ہے۔ جو شخص اس سے اللہ کے خوف کی وجہ سے بچ جائے، حق تعالیٰ جل شانہ اس کو ایسا نور ایمانی نصیب فرماتے ہیں کہ جس کی حلاوت اور لذت دل میں محسوس ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام نے بے محل کی تفسیر یہ کی ہے کہ ہر ایسی چیز کا دیکھنا اس میں داخل ہے جو دل کو حق تعالیٰ شانہ سے ہٹا کر کسی دوسری طرف متوجہ کر دے، اللہ کی طرف سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کر دینے والی ہر چیز۔ اب اس سے یہ پتہ چلا بد نظری سے مراد یا نظر سے حفاظت سے مراد صرف یہ نہیں کہ مرد عورتوں سے پرہیز کریں اور عورت مردوں سے پرہیز کریں۔ کسی اچھے مکان کو دیکھ کر لالچ آ گئی کہ کاش یہ مکان میرا ہوتا، کسی کے مال کو دیکھ کر لالچ آ گئی تو یہ بھی اللہ سے ہٹانے اور ناشکری ڈالنے والی چیز ہے۔ اس سے بھی نظر پر اثر پڑتا ہے اور دل میلا ہو جاتا ہے۔ اس سے سادے الفاظ میں جو یہاں بیان کیا گیا کہ ہر ایسی چیز سے نظر کا بچانا لازمی ہے جس کی وجہ سے بندے کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اور دوسری چیز زبان کی حفاظت۔ پہلی چیز نظر کی حفاظت اور دوسری چیز کیا ہے؟ زبان کی حفاظت۔ جھوٹ، غیبت، چغلی اور بکواس، لایانی، پول پھول، بد کلامی، جھگڑا، گالی دینا اور بیہودہ کوئی کرنا، ہنسی مذاق کے لیے طرح طرح کی ایسی باتیں کرنا کہ جس کی وجہ سے بندے کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے اور روزے کے ثمرات اور برکات ظاہر ہو جاتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزہ دار کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، زبان سے کوئی فحش کلام، بیہودہ بات اور یاوہ گوئی نہ نکلے۔ تمسخر، کسی کا مذاق اڑانا، جھگڑا تو چلو لوگ سمجھتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنا گالی دینا، اب کسی کا مذاق اڑایا وہ جا رہا ہے بس بلا سوچے سمجھے روزہ ہے مسجد میں بیٹھا ہے وہ جا وہ اور اس کے کسی جسمانی حصے کا نام لے، مثال کے طور پر یہ سہیل صاحب لمبے قد کے، وہ دیکھا وہ جا رہے ہیں، وہ سہیل صاحب نے کہا وہ لمبوترا سہیل، ہاں جی وہ چھوٹے قد کا جا رہا ہے، وہ جناب وہ ٹگنا یا کسی کی آنکھ کا کان کا جو معاشرے میں رائج ہے، ایسی چیزوں کے ذریعے سے اس کا عیب بیان کرنا، اس پر الزام لگانا، یہ ساری چیزیں اس میں داخل ہیں۔
اگر کوئی دوسرا جھگڑنے لگے، جھگڑا ہونے کی صورت میں، تو روزے دار کو چاہیے وہ کہہ دے کہ بھائی میرا روزہ ہے۔ کیا فرمایا؟ اول تو اس سے جان چھوڑانے کی کوشش کرے، نہیں چھوڑاتا، کہنے لگا بھائی میرا روزہ ہے۔ فرمایا اگر وہ نہیں سمجھتا اپنے آپ کو سمجھاؤ، اس کے ساتھ جھگڑنے کا تیرا کیا بنتا، تیرا تو روزہ ہے۔ اس طرح کسی سے نہ الجھے، اگر وہ سمجھنے والا ہو تو اس سے کہہ دے میرا روزہ ہے، اگر نہ سمجھے بے وقوف ہو تو اپنے دل کو سمجھانے کے لیے کہے ایسی لغویات اور لایانی کا جواب دینا تیرے لیے مناسب نہیں ہے۔ بالخصوص غیبت اور جھوٹ سے تو بہت ہی بچنا، احتراز کرنا ضروری ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے کہ پہلے گزر چکا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ روزے میں شدت سے ان کو اس قدر بھوک لگی کہ ناقابل برداشت ہو گئی اور وہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئی۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک پیالہ منگوایا، برتن منگوایا اور ان کو حکم دیا کہ اس میں قے کرو۔ جب حسب فرمان ان دونوں نے اس پر قے کیا تو اس میں سے گوشت کے ٹکڑے اور تازہ پیا ہوا خون نکلا۔ لوگوں کو حیرت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہ کی حلال روزی سے روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا، اور دونوں عورتوں نے لوگوں کی غیبت کی ہے۔ تو جیسے قرآن کریم نے سورہ حجرات 26 سپارے میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی۔ لحم اخیہ میتا، غیبت کرنا ایسا ہے کہ گویا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا فرمایا کہ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم میں سے ہر کوئی اس کو ناپسند کرتا ہے۔ تو یہاں حدیث پاک میں اس کی عملی صورت سامنے آ گئی۔ آپ نے قے کروایا تو برتن میں تازہ کھایا ہوا کچا گوشت اور خون نکلا، تو یہ کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے آپس میں فلاں عورت کی یا شخص کی غیبت کی تھی، اس کی وجہ سے ان کا روزہ بھی خراب ہو گیا اور یہ صورتحال بن گئی۔ تو ابھی تو یہ بڑی وضاحت اور تفصیل ہے، ابھی تو 2 باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، 5 باتوں میں سے باقی 3 باقی ہیں۔ پہلی بات کیا ہے؟ نظر کی حفاظت، اور دوسری کیا بات ہے؟ زبان کی حفاظت۔ اللہ کریم سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔